بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 فروری ہے، اور ہمیشہ کی طرح جب یہ دن آتا ہے تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیہودہ دن کتنے ہی نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، کتنے ہی خاندانوں کو یہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے جو سوسائٹی پر اثرات پڑتے ہیں وہ کتنے مضر ہیں، اس پر تو ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں۔ خیر، اس دن کی کیا ہسٹری ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے مختصراً۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس دن جو بیہودی کا بازار گرم ہوتا ہے پوری دنیا میں، وہ جو جرم ہے، اسلام کے اندر تو بالکل اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اور اس پہ سخت سزائیں رکھی گئی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ دیگر مذاہب میں اس پر کیا جو ہے احکامات ہیں، اس کے بارے میں کیا ان کا موقف ہے، اور ایون کہ مذاہب سے ہٹ کر جو قدیم سوسائٹیز ہیں ان کے ہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ایک یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ یہ گناہ ہے یا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا ملنی چاہیے، یعنی انسان کی جو فطرت ہے اس کے بالکل یہ خلاف ہے، اور ہمیشہ سے انسان جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دین اسلام میں جو اس کے احکامات ہیں اس پر مختصراً بات کریں گے، اور پھر اس حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر آ، وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے بعد اگر کسی بڑے جرم کا ذکر آتا ہے تو وہ اسی کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کا جو ہے مختصراً بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہاں ہندو مت کے حوالے سے بھی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹیز کے اندر اسلام تو آ گیا، لیکن وہ جو ہندوانہ ریچولز تھے یا رسومات تھیں ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہ ریچولز ہیں، رسومات ہیں، وہ چل رہی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کرسچینٹی کا بھی معاملہ ہے، یا ویسٹرن ورلڈ کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ کرسچینٹی کے آنے سے پہلے پیگنزم جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی تھی، اور وہاں پہ بت پرست ایک مذہب جو ہے وہ رائج تھا، چاہے وہ اگر ناردرن سائڈ پہ ہم جائیں تو وہ نورس میتھولوجی وہاں پہ فالو کی جاتی تھی، ان کے اپنے خدا تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے رومنس کے اپنے خدا تھے۔ تو یہ بت پرست مذاہب جو تھے ان کے اپنے پھر ریچولز تھے، جو کہ عام طور پہ دسمبر سے لے کے پھر فروری مارچ تک چلتے تھے۔ تو کرسچینٹی بھی اس طرح، کرسچینٹی کے اندر بھی جو کرسمس کا تہوار ہے وہ بھی بیسیکلی ایک پیگن ریچول تھا جو بعد میں پھر کرسچینٹی نے ایک طرح سے انڈورس کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ویلنٹائن ڈے کا بھی معاملہ ہے کہ یہ بھی ایک پیگن ریچول تھا، جس کو وہ لوپرکیلیا کے نام سے منایا کرتے تھے، اور یہ 15 فروری کو منایا جاتا تھا۔ اور اس میں جو ان کی وہ جو شی ولف ہے، لوپا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو روم کے بانی تھے ان کو ایک غار میں اس نے دودھ پلایا تھا۔ تو بہرحال ایک لیجنڈ وہاں پہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ وہاں پر ایک ان کا فرٹیلٹی کا خدا تھا، یعنی زرخیزی کا خدا تھا جسے فونس کہتے تھے، اس کو آنر کرنے کے لیے یہ ایک ریچول بنایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک پیگن ریچول تھا جو بعد میں کہیں 30ویں صدی میں جا کے کہیں جو ہے وہ ایک طرح سے مین جو کرسچن ورلڈ ہے اس کے اندر اس کو انڈورس کر لیا گیا، اور اس کو جو ایک پوپ تھا گلیسیس، اس نے اس کو پھر انڈورس کیا تھا۔ اور اس کے حوالے سے پھر کئی سٹوریز جو ہے مشہور ہو گئی، اس میں ایک بڑی مشہور سٹوری جو ہے وہ آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ بیسیکلی یہ سینٹ ویلنٹائن تھا، اور ایک بڑا وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ تھا کلاڈیس ٹو، جو کہ لوگوں کو جو ہے یا خاص طور پہ جو سولجرز ہیں ان کو شادی نہیں کرنے دیتا تھا، یا خاص طور پہ مردوں کو شادی نہیں کرنے دیتا تھا تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے جنگ میں اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ تو اس نے پھر چپکے سے یعنی اپنے بادشاہ سے چھپا کر جو ہے کئی اس طرح نوجوان جو تھے مرد ان کی اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کی شادیاں کروائیں، اور بعد میں پھر جب پکڑا گیا، اس کے بارے میں یہ بھی بعد میں مشہور ہو گیا کہ یہ خود بھی جو ہے عاشق ہو گیا تھا، جو اس کی جس جیل میں اس کو رکھا گیا تھا اسی جرم کی وجہ سے، اس جیل کا جو جیلر تھا اس کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا، اس کو بھی خطوط لکھا کرتا تھا، آخر کار پہ اس کو بیہٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ اس نے یہ ایک اچھا کام کیا، لیکن یہ بعد میں ایک خیر ایک سٹوری تھی جو مشہور ہو گئی۔ اصل میں تو بہرحال جو اس کا جو اوریجن ہے وہ پیگن ہے، جس میں پھر یہ تمام جو خرافات جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں کہ زنا جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس طریقے سے روم کے اندر یہ سلسلہ ہوتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے جو ہے
سوسائٹی کے اندر جو فرٹیلٹی ہے وہ بڑھے گی، یعنی جو عورتیں ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ بچہ پیدا کریں گی، یہ نسل جو ہے بڑھے گی، یا پھر یہ ہے کہ دیگر جو ان کی جو پیداوار ہے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس میں بہرحال جو ایک بیہودہ جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ ہے زنا، یعنی ایڈلٹری یا فورنیکیشن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے جو ہمیشہ سے انسانیت میں ایک جرم کی حیثیت سے ہی مشہور رہا ہے، یعنی کوئی ایسی قدیم سوسائٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے اندر جو ہے اس کی ایک ممانعت موجود ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ دیکھیں جو دیگر دو ابراہیمک ریلیجنز ہیں، جوڈائزم اور کرسچینٹی، اس کے اندر تو یہ ایک بالکل ایک جرم کی حیثیت سے ہمارے سامنے بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ 10 کمانڈمنٹس ہم سب جانتے ہیں کہ جو کہ بیسیکلی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک لا دیا تھا، اور وہ بعد میں پھر کرسچینٹی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ ایک بڑے جرم کی حیثیت سے جو ہے اس کو درج کیا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جوڈائزم کے اندر جو ہے اس کی سزا خاص طور پہ جو شادی شدہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں ان کے لیے رجم کی سزا ہے، اور وہی سزا بیسیکلی پھر اسلام کے اندر بھی برقرار رہی۔ اس کے علاوہ بعض ریفرنسز جو ہیں اس کے اندر ان کو جلا دینے کا بھی حکم ہے، تو یعنی ایک سخت سزا رکھی گئی ہے اس جرم کے حوالے سے۔ پھر اس طریقے کرسچینٹی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ اسلام کی تعلیمات میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک بڑا جرم ہے، بلکہ اگر کوئی مرد جو ہے کسی عورت کو لسفلی دیکھتا ہے تو یہ بھی ایک جرم سمجھا گیا ہے، جیسا کہ بعد میں آپ کی حدیث میں بھی ایسی بات آتی ہے۔ تو کرسچینٹی میں بھی اس کو ایک جرم کے حیثیت سے مانا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدیم ایرانی مذہب تھا جسے زoroastrian مذہب کہتے ہیں یا زرتشتی مذہب کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا جرم تھا، اور اس کے حوالے سے سزائیں بھی بڑی سخت رکھی گئی تھیں، اور ایون کہ وہی جیسے کہ یہاں پہ دوزخ کے جہنم کی جو ہے وہ وہی سنائی جاتی ہے، وہاں پہ بھی جہنم کی وہی جو ہے سنائی جاتی تھی۔ پھر ہم چلے جاتے ہیں ہندوازم یا اس کے بعد بدھزم وغیرہ میں دیکھیں تو ہندوازم میں بھی اس کو ایک جرم کی حیثیت سے جو ہے وہ اکنالج کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو بھی یعنی اس کے بارے میں وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں کہ جو ان کے لارڈ وشنو کے جو مختلف فرمودات ہیں اس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے سامنے ہمارے۔ پھر ہم اگر ان مذاہب سے ہٹ کر اگر ہم قدیم سوسائٹیز کا اگر ہم انالیسس کرتے ہیں، جیسا جو قدیم ترک سوسائٹی تھی اس کے اندر بھی ایک بڑا جرم سے سمجھاتا تھا، اور اس پہ سزا بھی بڑی سخت تھی کہ جو بھی زنا کرنے والے مرد اور عورت تھے ان کو جلا دیا جاتا تھا۔ پھر ہم اگر افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اس حوالے سے جو ہیں سزائیں موجود تھیں۔ اس طریقے سے اگر ہم جو ٹریڈینینز ہیں جو ہمارے نارتھ امریکہ میں آباد، ان کے ہاں بھی اس طرح کی جو ہے سزائیں موجود تھیں۔ پھر اب جو قدیم جو تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے میسوپٹومیا، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جو قدیم بیبلونین تہذیب تھی، اس کے حوالے سے جو کتبات ملے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ ایک جرم کی حیثیت سے وہاں پہ اکنالج کیا جاتا تھا۔ مطلب ہم جس بھی سوسائٹی کو دیکھیں گے، قدیم انسانی سوسائٹی کو دیکھیں گے یا کسی بھی مذہبی سوسائٹی کو دیکھیں گے، تو اس کے اندر ایک جرم کی حیثیت سے ایک سے اکنالج کیا گیا، یعنی یہ اتنا فطرت کے خلاف ہے یہ، لیکن آج اس کو کتنا نارملائز کر دیا گیا ہے، یہ اصل میں ہلا دینے والی ایک حقیقت ہے۔ اور خاص طور پہ اس دن میں تو ایک طرح سے ایک اعلان بغاوت ہے اس جرم کے خلاف، جو کہ جس کے اوپر جو ہے ایک عہد کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں وہ اس حوالے سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ استوار کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سے بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ایک جرم ہے اور ایک کبھی جرم ہے، جو کہ ہمیشہ سے انسانیت کے اندر اسی طرح سے اکنالج رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف، تو اسلام جو ہے وہ تو اس کو ایک جرم کی حیثیت سے بالکل اسی طرح پیش کرتا ہے، بلکہ اسلام نہ صرف زنا کو ایک جرم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ تمام راستے بھی جو کہ زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو فحاشی قرار دیتا ہے، اور وہ تمام جو فحش کام ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہے۔ جیسے اور بلکہ فحاشی کی تعریف ہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بڑی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہی فحاشی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو زنا کے قریب لے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں جس میں بے پردگی بھی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی موسیقی ہے جو کہ شیطانی جذبات کو ابھارنے کے لیے جو ہے اپنا ایک اثر رکھتی ہے، یا کوئی ایسا
لٹریچر ہے، کوئی ایسا ناول ہے، کوئی ایسا ڈرامہ ہے، وہ سب جو ہے فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ جب عائشہ تنہا کے اوپر ایک زنا کی تہمت لگی تھی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ منافقین نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا تھا، اور سورہ نور اسی لیے پھر نازل ہوئی. اس کے بالکل آغاز میں آپ طرح جو ہے ان کی پھر برات بھی آئی. تو اس بات کو صرف پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فحاشی قرار دیا. یعنی جسٹ امیجن کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے میگزینس کیا کر رہے ہیں، ہمارے چینلز کیا کر رہے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سخت وعید سنائی ہے. سورہ نور کے اندر فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی یعنی فحاشی پھیلانے کے لیے فحاشی پھیلانے کے آرزو مند ہیں، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دنیا میں عذاب کیا ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی عزت کہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے لوگ سلیبریٹی اسٹیٹس بے شک دیتے ہیں، لیکن کوئی شریف مرد جو ہے ایسی عورتوں کو جو ہے اپنے نکاح میں لینا نہیں چاہتا. کوئی شریف عورت جو ہے ایسے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی. تو یہ دنیا میں بھی ان کے اوپر ایک لعنت ہے، ایک پھٹکار ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے پھر شدید عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو ایک طرح سے سیٹل کر دیا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اصل بات یہی ہے کہ ہم اس کی سیورٹی کو کبھی بھی شاید نہ جان سکیں. بے شک ہم انالیسس کر کے دیکھ لیں، ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے کیا پھر اثرات پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ایک مرد اور عورت کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، ایک خاندان کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، سوسائٹی جو کہ ایک خاندان کے ایک بیسک بلڈنگ بلاک پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. وہ سب انالیسس میں اس پہ آپ کے سامنے تفصیلی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے اور بہت سے لوگ پیش کر چکے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے، ان سب کو بھی جمع کر دیا جائے تو وہ جو سیویرٹی ہے اس کی، جو اللہ کے نزدیک، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو سمجھنا شاید اتنا آسان نہیں. تو خیر اس پہ میں سوچتا رہا، لیکن ایک پھر آیت ایک ایسی ہے سورہ عنکبوت کی جس سے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے. اگین اصل بات تو یہ سیٹل وہیں پہ کرنا پڑے گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس کی اصل سیورٹی کو ہم کبھی نہیں جان سکیں. ان کے ذریعے پتہ بظاہر تو یہ کوئی بری چیز لگتی ہی نہیں ہے. اگر ہم انٹلیکچولی دیکھیں یا عقلی طور پر اس کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، ایک مرد اور عورت جو ہے اگر رضامندی سے ایسا کرتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. تو اس کی طرف جو ہے ایک ہلکا سا اشارہ جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگین یہ کوئی حتمی بات نہیں، اس کے علاوہ بہت سی اور باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں. بہت سے اسکالرز نے یہ باتیں تفصیل سے کھولی بھی ہیں اس حوالے سے. تو یہ ذکر آتا ہے سورہ عنکبوت میں، جب قوم لوط کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جو ایک کبھی فعل کا ارتکاب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ انکم ستأتون الرجال، کہ تم مردوں سے جو ہے اپنی یہ شہوت لانے کے لیے جو ہے آتے ہو، مردوں کی طرف آتے ہو، وتقطعون السبیل، اور راستے کو روکتے ہو. یعنی راستے کو تم روکتے ہو. یہاں پہ ایک بہت ایک گہری بات ہے جو پیش کی گئی ہے، اور شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اہم ایک انسائٹ دی ہے کہ دیکھیں اس کو اس اینگل سے دیکھیں، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے دیکھیں. یعنی ہم اس کے اثرات کی طرف سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شاید اس کی وہ سویرٹی نہ سمجھ میں آ سکے. اگر اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تعداد میں جو انسان ہے اس دنیا میں پیدا کرنے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی تقدیر ہے جو کہ ہو کے رہنی ہے. لیکن وہ تقدیر مشروط ہے ہمارے ایک عمل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم ایک عمل ایسا کرتے ہیں جس سے پھر وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو طے کر دیا ہے. اب جب زنا پھیلتا ہے کسی معاشرے میں تو وہاں پہ افزائش نسل جو ہے وہ رک جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ جو ہے یہ جو پارٹنرز ہیں ایک ساتھ رہیں گے، ایک فیملی کی بنیاد پڑتی ہے. اور اس لیے پھر یہ جو اولاد کے جھنجھٹ ہیں وہ تبھی انسان جو ہے وہ اس پہ سوچ سکتا ہے جب وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے اپنے پارٹنر کو. لیکن زنا کے اندر جب زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اپنے پارٹنر کو ٹرسٹ نہیں کرتا. تو پھر کون پھر جو ہے اس مشکل میں پڑے اس جھنجھٹ کو پالے. تو اس لیے جہاں پہ بھی زنا عام ہو جاتا ہے وہاں پر افزائش نسل رک جاتی ہے. اور ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس گرینڈ پلان میں جو ہے ایک طرح سے وہ رکاوٹ ہے. تو یہی ہے، وہ تقطعون السبیل، تم راستے کو روکتے ہو. تو یہ شاید اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے اس گرینڈ پلان کے خلاف ایک بغاوت ہے.
جو زنا کا معاملہ ہے، شاید اس اینگل سے اس کو سمجھے تو ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بغاوت جو ہے اس پر اکساتا ہے شیطان، اور شیطان کے جو بڑے پلانز ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس میں یہ خاص طور پہ اس کا ذکر آتا ہے، یعنی باقی تمام چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے لیکن خاص طور پہ اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ نور میں ہی آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں جو ہے تمہیں وہ دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، ایک تو فحش کاموں کا اور دوسرا منکرات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو خاص طور پہ اس کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ اور پھر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تفصیل سے واضح کیا، اور متفق علیہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ بنی آدم جو ہے اس کے وہ اپنے اس کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا جو ہے شہوت کے جذبے کے ساتھ دیکھنا وہ آنکھوں کا زنا ہے، اس طرح زبان کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، اور دل کی آرزو جو ہے وہ بھی دل کا زنا ہے، اور شرمگاہ جو ہے اس کی جو ہے یا تو تصدیق کرتی ہے یا اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ تو یعنی انسان جو ہے اس وقت زنا شروع کر دیتا ہے جب ایون کہ وہ ایکٹ آف زنا بھی نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ تمام جو راستے جو کہ زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو پھر اسلام روکتا ہے۔ اس لیے سورہ نور جو ہے وہ ایک پورا پالیسی ڈاکومنٹ ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو، ایک اسلامی حکومت کو ایک بڑی محنت کرنی ہوگی، اور یہ اس کے یعنی سمجھ لیں کہ جو مین ایجنڈاز ہیں ان میں شامل ہے کہ اس نے انشور کرنا ہے کہ سوسائٹی کے اندر زنا جو ہے وہ ختم ہو۔ اس کے لیے پھر بہت سی جو ہے پالیسیز دی گئی ہیں، نکاح کو آسان کیا جائے، اور گھر میں جو ہے داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے تاکہ وہاں پر جو ہے غیر نامحرم مرد جو ہیں ان کے نامحرم جو مرد و عورت ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے نہ ہو سکیں، اور اس طریقے سے دیگر جو ایشوز بتائے گئے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ایک پورا پالیسی ڈاکومنٹ ہے، یعنی خود امیجن کریں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنے وسائل اس کے اوپر لگانے پڑیں گے ٹو انشور دا سیگریگیشن آف سیکسز، جسٹ ٹو انشور دیٹ، یعنی جسٹ ٹو میک شور کہ یہ بات جو ہے زنا کی طرف نہ جائے اور زنا کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ دس از۔ بس اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں اپنے اس شارٹ سیشن کا، کہ بہرحال یہ ایک کبھی جرم ہے اور ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے ویسٹ جو ہے اس کے اندر یہ اب تو نہ تو اس کی کوئی پیگن امپورٹنس رہ گئی ہے، نہ کوئی کرسچن امپورٹنس رہ گئی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک بزنس کا دن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 16 اور 17 بلین ڈالرز کا جو ہے بزنس اس ایک دن میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت ذریعہ وجہ سے کہ کیپٹلزم کا معاملہ ہے کہ ہر وہ چیز چاہے وہ انسانوں کے لیے مضری کیوں نہ ہو، وہ اگر سیٹھوں کو خوش کرتی ہے تو وہ پروموٹ ہوگی اور وہ ایک بڑے پیمانے پہ اس کو منایا جائے گا۔ تو یہی اس معاملہ اس تہوار کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مضر اثار سے ہمیں بچائے اور ہمیں وہ شعور دے کہ ہم اس طرح کے جو بیہودہ تہوار ہیں ان سے دور رہیں۔ خاص طور پہ ہمارے جو مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ کتنا بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کریں گے وہ اس راستے پہ آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔